الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من يؤتي الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الغافر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله عز وجل في سورة بقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دعا کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تقاضے کیا ہے، کب کرنا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار کیوں ہے۔ دعا بہت اہم چیز ہے اور ایسی عبادت ہے جو مستقل عبادت ہے۔ دعا کے تعلق سے جو بڑی غلط فہمی مجھ میں اور تم میں ہے وہ کہ دعا کو مصیبت میں ہی جاننے والی عبادت ہے۔ نہیں، یہ مستقل عبادت ہے جو مصیبت میں ہی نہیں ہمیشہ کرنی چاہیے۔ دعا جو صبح سے شام، شام سے سونے تک پڑھی جاتی ہے، ہر وقت دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی ساری دعائیں سکھائی ہے کہ ہم صبح، شام، رات، طہارت، بنا طہارت کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، آدم علیہ السلام کی سب سے پہلے عبادت دعا تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، سر سے شروعات ہوئی، سر سے پیر تک ہوئی، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے چھینکا، جس پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہو الحمدللہ۔ اور جب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، وہ بھی دعا کے ذریعے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں آتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت اپنی امت کو دعا سکھائی۔ اگر ہم سیرت النبی کا مطالعہ کریں تب بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یا تو دعا سکھائی یا دعا پڑھی۔ نماز میں بھی دعا ہے، ثنا سے تسلیم تک مختلف دعا ہے، اور نماز ایک مختلف دعا کا مجموعہ ہے، ہر وقت دعا ہے۔ حدیث میں 1000 سے زائد دعا ہے صبح شام کی۔ ہماری غلط فہمی یہ ہے
کہ مشکل میں مصیبت میں ہی ہم کو دعا یاد آتی ہے. انسان کو لگتا ہے کہ دعا میری قبول نہیں ہوتی تو کیا فائدہ دعا کرنے کا. یہ بھی غلط ہے. یاد رکھے کہ مایوسی، اللہ سے شکایت یہ گناہ کبیرہ ہے. جیسے ہم نے سورۃ الغافر پڑھی جس میں آتا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت تکبر کے بنا پر نہیں کرتے وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل ہو کر. پھر سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرے تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. ہر پکارنے والے کے پکار کا جواب دیتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں میرے بندوں کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور ایمان رکھے تاکہ صحیح راہ پر رہے. یہ دو آیتوں سے ہمیں کیا سمجھتا ہے کہ انسان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو پکارے. اور ضرور جب انسان اللہ کو پکارتا ہے یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی پکار کو سنتا ہے، اس کی پکار کا جواب دیتا ہے. جیسے کہ ہم اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں تب ہم نے دیکھا کہ المجیب یہ اللہ کی صفت ہے جو پکارنے والوں کی پکار کو سنتی ہے، جواب دیتی ہے اور ان کی دعا کو قبول کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ کو پکارے، اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارے. اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے ان الدعاء هو العبادہ. دعا عبادت ہے. یہ حدیث نمبر ہے 3372 جس میں دعا کو عبادت کہا گیا ہے. ان الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. اور ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اس حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دعا امپورٹنٹ پارٹ آف آر لائف ہے. جیسے کہ انسان کے جسم میں سینٹرل نروس سسٹم، دماغ سب سے امپورٹنٹ سسٹم آف آر لائف ہے. اگر دماغ میں کوئی پریشانی ہو جائے، دماغ کی کچھ چیزیں خراب ہو جائے تو ہمارا پورے باڈی کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح دعا بھی امپورٹنٹ پارٹ آف آر عبادہ ہے جسے ہم لیس امپورٹنس دیتے ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں. نہیں میری بہنوں، دعا امپورٹنٹ پارٹ آف آر لائف ہے، امپورٹنٹ پارٹ آف آر ورشپ ہے جسے ہمیں ہمیشہ کرنی چاہیے، اٹھتے بیٹھتے سوتے ہمیشہ. پھر دعا کے قبولیت کے تعلق سے جانیں کہ اللہ تعالی دعا کیسے قبول کرتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، جو حدیث جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کی دعا، ایک مومن کی دعا
अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, लेकिन वो दुआ ऐसी हो जिसमें गुनाह की ना हो, यानी उसमें गलत बातें ना हो या रिश्ते तोड़ने वाली दुआ ना हो। ये दो शर्तें हैं कि जब इंसान दुआ मांगे तो किसी को बद्दुआ ना दे, किसी के लिए गलत दुआ ना मांगे, और तीसरी कता रहमी की ना हो। अगर ऐसी दुआ करते हैं तो वो दुआ कबूल नहीं होती। फिर आगे बढ़ते हैं कि कौन सी दुआएं कबूल होती है। दुआ तीन तरीके से आंसर्ड है, जैसे तीन तरीके में दुआ कबूल होती है। एक, दुआ के मुताबिक ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है, जैसे फौरन तुम दुआ करो कि या अल्लाह मुझे घर अता कर, या अल्लाह मुझे ये नौकरी अता कर, और अल्लाह ताला फौरन अता कर देते हैं। ये दुआ की शक्ल ये है कि अल्लाह ताला दुआ को फौरन कबूल कर देते हैं, उसका आंसर इमीडिएटली मिलता है। दूसरा ये कि दुआ को आखिरत के लिए जखीरा बना देते हैं, यानी दुनिया में वो दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन अमल के तौर पर उसका जखीरा अल्लाह ताला आखिरत के लिए करके रखते हैं। और तीसरी ये कि दुआ के बराबर मुसीबत टाल देते हैं। तीसरा ये कि दुआ के बराबर मुसीबत टाल देते हैं, यानी जो हम दुआ कर रहे होते हैं, हम इंसान हैं, हमारा इल्म महदूद है, लिमिटेड है, और हम नहीं जानते कि बातिन में क्या रखा हुआ है, और हम दुआ मांगते हैं और वो दुआ हमारे लिए खैर नहीं बल्कि शर होती है। तो अल्लाह ताला अगर हमारे लिए खैर सोच रहे होते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को नहीं कबूल करते, और वो दुआ को शर से हमें शर से बचाते हैं वो दुआ के जरिए। मसलन हम बहुत देर से अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कार अता कर, अल्लाह ताला हमें कार अता कर, और हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्यों कार नहीं अता करते। हम जब दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला से कार मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला हम कितनी देर से मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें कार नहीं अता करते। तो अल्लाह ताला ने हमें कार इसीलिए नहीं अता की थी क्योंकि हो सकता है कि वो कार से हमारा एक्सीडेंट हो जाता और हम मर जाते, यानी हमारे दुआ में वो दुआ हम कर रहे थे जिसमें खैर नहीं थी, उसमें शर था, तो अल्लाह ताला ने हमें उसके बदले खैर अता की, कार नहीं दिलाकर। तो ये है कि अल्लाह ताला क्यों हमारी दुआ नहीं कबूल करते। तो ये तीन शक्लें हैं कि दुआ किस तरह कबूल होती है, एक फौरी तौर पर, एक देर के बाद, और एक शर को खैर में किया जाता है। फिर जब सहाबा को पता चला कि अल्लाह ताला हर शख्स की दुआ कबूल करते हैं, तो सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, तब तो हम कसरत से दुआ करेंगे। क्यों? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का खजाना वसी है, अल्लाह ताला अल-वासी है, वसअत वाला है, और उसके खजाने में कोई कमी नहीं आती। वो हर चीज पर कुदरत रखता है और मांगने वाले को पसंद करता है। इससे काफी सारी हदीसें भी है, जो हदीसे कुदसी भी है, कि जिसमें अल्लाह ताला कहता है, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अता करता हूँ, मैं तुम्हें रोजी देता हूँ, तुम बहरा ना हो, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ, मैं तुम्हें खाने देता हूँ, मैं तुम्हें रोजी देता हूँ, हर चीज मेरे जिम्मे है, तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें अता करता हूँ, और मुझे मांगना भी पसंद है, मुझसे मांगो, बार बार मांगो, और मैं तुम्हें अता करता हूँ। और मेरा खजाना इतना वसी है कि अगर सारे जिन और इंसान मिल जाए और मुझसे कुछ तलब करे, और सारे लोग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ तौर पर मुझसे तलब करे, तो मैं सबको अता कर दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला देने पर कादिर है। सबको अता करूंगा, और इतना अता करूंगा, फिर भी मेरे खजाने में से
कोई कमी नहीं आएगी, हत्ता कि अगर एक सुई को पानी में, समंदर के पानी में डुबा दो और निकालो तो जो वो एक ड्रॉप है वो भी नहीं जाया होगा मेरे खजाने से। इतना वसी है मेरा खजाना। क्योंकि हम इस बात से ये भी याद रखें कि अल्लाह का जो इस्मुल हुस्ना है अल वासे, अल्लाह ताला वसत वाला है, हर सिफत में वसत वाला है, देने में, इल्म में, गुनाह को माफ करने में, हर चीज में वसत रखता है। तो वो देने पर भी कादिर है, सिर्फ मांग के तो देखो। दूसरी रिवायत में आता है कि एक शख्स आखिरत में कहेगा, ए रब, मैंने तो ये सारे अमल नहीं किए थे। अल्लाह कहेगा, ये तेरी दुआ थी जो मैंने आखिरत के लिए ज़खीरा कर रखा था। शख्स कहेगा, काश मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो दुआ उसने मांगी थी, जो हमने दूसरी शक्ल देखी थी दुआ की, उसमें यह था कि अगर हम दुआ मांगते हैं और वो हमारी दुआ यहाँ नहीं कबूल होती तो वो आखिरत के लिए ज़खीरा की जाती है। तो ये दुआ हमारे आखिरत के लिए ज़खीरा की गई थी, तो ये दुआ हमारे लिए अमल बन जाता है और ये अमल मीज़ान पर भारी होगा और उसका मुकाम ये अमल को काउंट करके बुलंद होता जाएगा। तो सुभान अल्लाह कि अगर हमारी दुआ यहाँ नहीं कबूल हुई तो वो दुआ अमल बनकर ज़खीरा की गई और वो हमारे मीज़ान को भारी बनाती है, क्योंकि वो हमारे अमल में इजाफा करती है। अल्लाह जाहिर और बातिन दोनों को जानने वाला है। हमेशा ये भी जाने कि खैर की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते, जो अल्लाह जानता है। अल्लाह का इल्म लामहदूद है, लिमिटलेस है। तो हम नहीं जानते कि क्या चीज खैर है और क्या चीज शर है। तो ये याद रखे कि हमेशा अल्लाह से जब दुआ मांगे तो खैर की दुआ मांगे, जिसमें खैर है वो अता करे। या अल्लाह जिसमें मेरे लिए खैर है वो अता करे। जैसे हम देखते हैं दुआउल इस्तिखारा है, वो दुआ में अगर हम पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से क्या दुआ मांगते हैं? अल्लाह से ये दुआ मांगते कि अल्लाह ताला जिसमें खैर है वो हमें अता कर, और जिसमें शर है वो उससे हमें दूर रख। या तो हमारे दिल से वो मुरादे जो हम चाहते वो दूर कर, वो चाहत दूर कर। वो भी एक बेहतरीन दुआ है जो हमें रोज पढ़नी चाहिए। लेकिन वो भी हमने ये मामूल बना दिया कि कुछ मुसीबत आती है या कोई रिश्ता करना है तो ही हम पढ़ते हैं, और उसको भी डिफिकल्ट बना दिया। जबकि हम वो भी दुआ इस्तिखारा भी हमेशा पढ़ सकते हैं, हर दिन पढ़ सकते हैं, हर छोटी सी छोटी चीज के लिए पढ़ सकते हैं। या अल्लाह ताला जिसमें खैर है वो अता कर, मुझे इल्म नहीं जो तुझको इल्म है, मैं नहीं जानता जो तू जानता है ना। फिर दुआ दो किस्म के होते हैं, एक दुआ वो जो फौरन कबूल होती है और एक दुआ वो जो कुछ अरसे के बाद कबूल होती है, जिसे बईद कहेंगे, लंबे अरसे के बाद कबूल होने वाली दुआ। इससे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं फौरन दुआ कबूल होने की, जो हदीस से साबित है। सही बुखारी की रिवायत है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इस्राइल के 3 लोग थे जो जंगल में थे और अचानक बारिश होने लगी। तीनों ने गुफा में पनाह ले ली। अचानक जो गुफा में वो पनाह ले रहे थे, वो गुफा के ऊपर जो पत्थर था वो अचानक गिर गया और गुफा का जो मुंह था उस पर गिरकर वो बंद हो गया, गुफा बंद हो गया। अब तीनों ने कहा कि अल्लाह से दुआ मांगनी है, तो अपनी अपनी नेकी अल्लाह से बयान करते हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करेंगे। ये काफी लंबी हदीस है, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जो पहले शख्स ने दुआ मांगी वो ये थी कि ए अल्लाह, मैं एक चरवाहा हूँ, मैं अपने बकरी को चराकर आया और जो दूध में साथ ले आया था, मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे, उसके बावजूद मैंने वो दूध अपने वालिदैन के लिए संभाल कर रखा। जब वो उठे मैंने उनको पिलाया और उसके बाद अपने बच्चों को वो दूध दिया। तो अल्लाह ताला ये नेकी, ये काम सिर्फ और सिर्फ मैंने तेरे लिए किया,
تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول فرما. اور یہ دعا کے بعد گوفا کا جو پتھر تھا جو منہ پر گر گیا تھا وہ پتھر تھوڑا کھسک گیا اور گوفا میں روشنی آنے لگی. دوسرے نے اسی طرح اپنی نیکی بیان کی تو گوفا کا پتھر اور تھوڑا کھسک گیا. تیسرے نے جب اپنی نیکی بیان کی تو گوفا کا پتھر ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل آئے. یہ کیا دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی دعا قبول ہو گئی اور ان کی مصیبت ٹل گئی. یہ ہے ایک شکل. دوسری جو بعید ہوتی ہے یعنی کافی لمبے عرصے کے بعد قبول ہوتی ہے. یہ آئیے ہم قرآن کے ذریعے دیکھتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں آتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیت پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے. یقیناً تو ہی زبردست کمال حکمت والا ہے. یہ دعا کون کرتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگتے ہیں جب ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ مکہ کے وادی میں چھوڑ کر آتے ہیں. اس وقت یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے ان کی وارث میں سے ایک رسول پیدا کر جو تیری کتاب پڑھ کے سنائے لوگوں کو ہے نا اور حکمت سے کام لے اور پاک کرے اور انہیں تو پاک کر. یقیناً تو ہی زبردست کمال حکمت والا ہے یعنی تو ہی عظمت والا ہے اور حکمت والا ہے. یو آر وائز نا. تو یہ دعا سے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور اس کا نتیجہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تو قبول کی. لیکن اسماعیل علیہ السلام سے رسول جو پیدا ہوئے وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کا نتیجہ تھا. لیکن یہ دعا کب قبول ہوئی؟ ہزاروں سال بعد ہے نا. تو یہ بعید دعا ہے کہ نبی نے دعا مانگی تھی جو اللہ کے چہتے بندے تھے ہے نا. لیکن وہ دعا کب قبول ہوئی؟ لمبے عرصے کے بعد، ہزاروں سال بعد. حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں میرے آبا کے دعا کا نتیجہ ہوں یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ ہوں. اللہ بے شک دعا قبول کرتے ہیں. یقین چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کریں گے. یقین چاہیے. جیسے ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ باطن کا جاننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ دعا کب اور کس وقت میں بہترین قبول ہو سکتی ہے، کب قبول کرنا ہے اور کس وقت یہ بہترین ہو سکتی ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عطا کرتے ہیں. تو ہمیں بندے کو کیا چاہیے کہ ہمیشہ دعا مانگتے رہے، تھک نہ جائے کہ نہیں میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کی، ہر شخص کی دعا قبول کرتے ہیں لیکن ہر دعا کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے. یہ ہمیں جاننا ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی چلو دوسری دعا مانگتے. نہیں، کنٹینیو کرے. جب تک اللہ دعا نہیں قبول کرتے کنٹینیو کرے. قبول تو اللہ نے کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں، تمہارے لیے بہتری چاہتے ہیں، خیر چاہتے ہیں. یہ جانے دعا مقصد کے لیے نہ ہو لیکن دعا عبادت کے لیے ہے اور دعا ایک بہترین تحفہ ہے، ہدیہ ہے. دعا کو معمول بنائیں. دعا دینا چاہیے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. مالی تحفہ اگر نہیں دے سکتے تو دعا کے ذریعے زبانی تحفہ بھی دے سکتے ہیں. جیسے اگر ہمارے اس میں غلط فہمی یہ ہے کہ صرف بزرگ ہی یا اولڈ پیپل ہی دعا
दुआ देते हैं छोटों को कि तुम बड़े हो जाओ और तुम पर अल्लाह ताला रहमत बरसाए वगैरह। नहीं, छोटे भी दुआ दे सकते हैं बड़ों को। ऐसा नहीं है कि बड़े ही छोटों को दुआ दे सकते हैं, कोई भी दुआ दे सकते हैं, छोटे भी बड़ों को और बड़े भी छोटों को दुआ दे सकते हैं। दूसरी बात ये कि दुआ मोमिन का हथियार है ना, जो हमारा उन्वान है, दुआ मोमिन का हथियार है। तो एक छोटी सी सलाम भी दुआ है। जब हम सलाम एक दूसरे को सलाम कहते हैं तो वो भी एक छोटी सी दुआ है, वो भी दुआ मोमिन का हथियार है। सलाम कहो, तुम पर सलामती हो, तो हम किसी को भी दे सकते हैं, जबानी दुआ भी दे सकते हैं। अगर हम माली तोहफा नहीं देते तो जबानी दुआ तो दे सकते हैं ना। तो लेकिन हम हमारे दिल में ये अल्लाह ताला हमारे दिल को वसी बनाए कि हम एक दूसरे को दुआ दें। औरतों में तो ये एक ट्रेंड है कि औरतें समझती है मैं बड़ी हूँ, सामने वाली छोटी है, तो मैं देखती हूँ, आजमाती हूँ कि ये मुझे सलाम करती है या नहीं करती। अगर जाने दो, मैंने बहुत मर्तबा उसको सलाम कर चुकी हूँ, अब इसका आजमाइश का वक्त है, ये अगर मुझे सलाम करेगी तो ही मैं इसको जवाब दूंगी, क्योंकि मेरी भी तो कुछ औकात है ना। नहीं, कोई औकात की जरूरत नहीं, अल्लाह के सामने औकात चाहिए। अल्लाह के सामने हमें नेकी बढ़ाना है, तो हम सलाम खुद होकर सामने होकर कर ले, 25 मर्तबा एक ही सलाम में पहल कर ले, नेकी तो हमको ज्यादा मिलेगी। लेकिन हम तकब्बुर के बिना पर ये सब करते, और तकब्बुर अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा एक दूसरे को सलाम करें। सलाम नहीं कर सकते तो एक छोटी सी स्माइल दे, ताकि सामने वाले का दिल खुश हो सके, है ना। यूनुस अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल लेते हैं। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उनसे खता हुई, वो अपने कौम को छोड़कर चले गए, और जब वो मछली के पेट से पुकारते रहे कि तो अल्लाह ताला ने उनकी भी दुआ कबूल की। अब उनसे तो खता हुई थी ना, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी भी दुआ कबूल की। जब उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ने उन्हें फौरन जवाब दिया कि हमने तुम्हारी दुआ को कबूल किया, है ना। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम भले ही कितनी भी गुनाह करें, अल्लाह से मगफिरत तलब करें, अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह से दुआ मांगे। ऐसा नहीं कि मैं गुनहगार हूं तो अल्लाह ताला मेरी दुआ नहीं कबूल करेंगे। अल्लाह ताला तो कहते अगर तुम गुनहगार हो तो तुम मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, हत्ता कि तुमने कोई शिर्क नहीं किया हो। तो फिर हमें चाहिए कि अल्लाह से माफी मांगे, कहे कि या अल्लाह मैंने बहुत गुनाह किए हैं, मैं गुनहगार हूँ और मुझे तू माफ कर, क्योंकि तू माफ करने पर कादिर है। और फिर अपनी दुआ मांगे, अल्लाह ताला बेशक ये भी दुआ कबूल करेंगे। इसी तरह जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कहत साली हो गया, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ अपने बस्ती से बाहर नमाज इस्तिस्का के लिए निकले। नमाज इस्तिस्का जब पढ़ी जाती है, जब कहद होता है, बारिश नहीं होती, तो अल्लाह से दुआ के लिए, बारिश के लिए ये नमाज पढ़ते हैं। तो वो अपने फौज के साथ, अपने लश्कर के साथ बस्ती से दूर निकले दुआ के नमाज के लिए। एक जगह से गुजरे, वहां एक चींटी थी जो अल्लाह से दुआ मांग रही थी। और सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की, जानवरों की बात समझ आती थी, ये अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत अता की थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ सुनी चींटी की, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया चलो लौट जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल किया। एक चींटी लेटकर अपने पैर उठाकर दुआ मांग रही थी और अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की है। तो ये जान ले कि अल्लाह जानवरों की भी दुआ को कबूल करते हैं, नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंसान की दुआ को कबूल करते हैं, अल्लाह ताला जानवरों की भी दुआ को कबूल करते हैं। अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है। तिरमिजी की रिवायत है कि दुआ जो नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज होते हैं। अल्लाह क्योंकि कहते हैं ना कि मुझसे दुआ मांगो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे मांगो, मैं देने पर कादिर हूँ, तो अल्लाह ही से दुआ मांगना चाहिए।
यहाँ तक ये भी आता है कि अल्लाह ताला मजलूम की दुआ फौरन कबूल करते हैं, फिर वो काफिर क्यों ना हो। इसलिए किसी को बद्दुआ देने से भी बचे, किसी को परेशान करने से भी बचे, और वो मजलूम है तो एहतियात बरते, क्योंकि अल्लाह ताला मजलूम की दुआ तो फौरन कबूल करते हैं। दुआ और जाहिरी असबाब। जामे तिरमिज़ी का वाक़या है कि अल्लाह पर तवक्कुल करना जरूरी है, जैसे कि अल्लाह पर तवक्कुल करना जरूरी है, लेकिन इंसान कोशिश करे, एहतियात के साथ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। जैसे हमने देखा था एक हदीस, टाई योर कैमल एंड देन ट्रस्ट ऑन अल्लाह, कि सिर्फ ऐसे कि अल्लाह पर भरोसा, लेकिन पहले उसके लिए तवक्कल। ये एक वाकया है बद्दू का, जिसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया था कि मुझे कोई काम के लिए जाना है तो मैं अपने ऊँटनी को खुला छोड़कर जाऊं या बांध कर जाऊं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि पहले उसे बांधो और फिर अपना काम करो। यानी हमें कोशिश करनी चाहिए और फिर साथ ही अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला मेरी दुआ को यकीनन कबूल करेगा, मेरी हिफाजत करेगा, और सिर्फ मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। दुआ अजमत वाला अमल है। दुआ तकदीर बदल सकती है। दुआ तमाम आफत और बलाओं को दूर कर सकती है ना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए बंदो दुआ करो, दुआ के लिए हाथ उठाना मसनून है। इब्न माजा की रिवायत है कि अल्लाह को हया आती है जब उसका बंदा उसके सामने हाथ उठाता है और वो उन्हें, उस बंदे को खाली हाथ फिर से लौटाए, तो अल्लाह ताला उसे भी अता करता है। तो हमें चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला हमें अता करता है, वो जो चाहे वो अता कर सकता है। दुआ के अदब है। जो जामे तिरमिज़ी की रिवायत है कि एक शख्स आया और उसने 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, मुझ पर रहम कर, और चला गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं हुई। सहाबा ने पूछा, ऐसा क्यों? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ के लिए हमें कुछ दुआ के कुछ दुआ पढ़ने के लिए यानी कुछ अदब है। क्या अदब है कि सबसे पहले जब हम दुआ मांगे तो अल्लाह की हम्दो सना करें। दूसरा ये कि मुझ पर दरूद भेजो, यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो। और तीसरा ये कि अपनी हाजात पेश करो, अल्लाह के सामने अपनी हाजात को पेश करो। और फिर ये भी कि जो हाजात है उसे 3 मर्तबा दोहराओ, ये भी हदीस से साबित है। अल्लाह तो अल-लतीफ है, जाहिर बातिन का जानने वाला है, अल-गनी है। यकीन के साथ मांगना चाहिए और अल्लाह ताला हमें अता करता है। क्यों? दुआ में खुशू भी हो और आजिज़ी के साथ अल्लाह के पास मांगे, ये भी जरूरी है। जैसे स्क्रीन पर डिस्प्ले है कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद अल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगो, किसी पीर के जरिए या किसी के वसीले से नहीं मांगो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगो। फिर आता है कि सप्लिकेट सिंसियरली, यानी खुशू के साथ अल्लाह ही से मांगो, खुशू के साथ अल्लाह से मांगना है तुमको। तीसरी बात ये कि जब अल्लाह ताला से मांगे तो अल्लाह के जो प्यारे प्यारे नाम हैं वो नामों के वसीले से अल्लाह से मांगे।
جو اللہ کے پیارے نام ہے کہ اگر ہمیں کوئی گناہ معاف کروانی ہے تو اللہ سے مانگے، یا غفار یا غفور، میرے سے خطا ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ، تو معاف کرنے پر قادر ہے، تو گناہوں کو پر پردہ ڈالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ میری گناہ کو معاف کر۔ کوئی روزی کے لیے مانگے تو کہے اور رزاق، تو دینے پر قادر ہے، تو رزق عطا کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کر۔ سارے دروازے بند ہو جائے، کچھ نظر نہ آئے، سارے جگہ مشکل ہی نظر آئے، تو اللہ سے دعا مانگی، یا فتاح یا فتاح، یا اللہ تو دروازے کھولنے والا ہے، تو میرے دروازے کھول دے، میری تکلیف کو دور کر۔ تو اسی لیے تو ہے کہ ہم اسماء الحسنی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کو اچھی طرح سے جانیں، اللہ کے نام کو سمجھے اور اللہ کے نام کے ذریعے سے اللہ سے دعا مانگے۔ پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پاس دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے۔ دعا مانگنے کی شروعات ہو تو اللہ سے دعا مانگے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی پہلے تعریف کرے اور پھر اس کے بعد دعا مانگے۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجے، یہ بھی ضروری ہے، پہلے اللہ کی تعریف پھر درود، کیونکہ ہمیں ضروری ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، 12 وقت قرآن میں آیا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، تو ہمیں ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی تعریف کے بعد فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود بھیجے اور اس کے بعد اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرے۔ پھر یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ ہم اپنا منہ قبلے کی طرف کریں اور دعا مانگیں۔ ٹھیک ہے، دعا ہر جگہ قبول ہوتی ہے، لیکن جب اگر موقع ہے کہ ہم قبلے کی طرف منہ کر کر دعا مانگے تو دعا مانگ سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم اور ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب بھی دعا مانگنا ہے تو اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھائے، دونوں ہاتھوں کو ملائے اور ایک دم زیادہ اوپر بھی نہ ہو اور ایک دم نیچے بھی نہ ہو، میڈیم ہو، اور اللہ سے دعا مانگے۔ پھر اللہ پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دعا کو قبول کرتا ہے اور دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ پھر یہ کہ الجھن نہ ہو اور کہ میری دعا فوراً قبول ہو، یہ الجھن نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن جو انسان جلدی کرتا ہے ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعا قبول کرتے ہیں، اور دعا میں خشوع ہو، ہمبلنس ہو، عاجزی ہو، اللہ کا خوف ہو، اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ انسان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا جو ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ پازیٹیو ہو، مومن ہمیشہ اچھی سوچ والا ہے نا، تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہو کہ میں یہ دعا مانگ رہی ہوں، ہو سکتا ہے یہ قبول نہیں بھی ہو سکتی ہے اور قبول ہو بھی سکتی ہے، اگر قبول ہو گئی تو اچھا، اور نہیں قبول ہوئی تو پھر دیکھتے ہیں کچھ اور۔ نہیں، یہ یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرنے والا ہے، بے شک قبول کرے گا، اور اللہ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ المجیب ہے، دعا کو سنتے ہیں، دعا کا جواب دیتے ہیں اور دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ پھر جو بھی حاجات ہے اس کو 3 مرتبہ دہرائے، یہ صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ جو بھی چاہیے اسے 3 مرتبہ دہرائے، یعنی اس کے اوپر ایمفسائز دے۔ اور ایک بات یہ ضروری ہے کہ آتا ہے کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے معاملات حرام سے متعلق ہو، یا وہ حرام کمائی سے ہو، اور وہ حرام کمائی سے ہو تو ساری چیزیں اس پر حرام ہے، کھاتا ہے وہ بھی حرام ہے، پہنتا ہے وہ بھی حرام ہے، اور جو بھی چیزیں ہیں اس کی ساری حرام سے متعلق ہے، تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر
دعائیں ہیں جیسے اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پھر مشکل کے وقت دعا مانگ سکتے ہیں، اور اللہ پر یقین کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کرے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ یا اللہ تو دعا سنتا ہے اور تو جانتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں. تو اسی طرح وہ دعا مانگنی چاہیے. پھر یعقوب علیہ السلام نے جیسی دعا مانگی وہ دعا مانگنی چاہیے. کافی ساری دعائیں ہیں، اور اپنی معافی کے لیے غلطی کرنے پر بھی دعا سے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرنے پر قادر ہے. معمولی سے معمولی چیز ہو تو اللہ سے مانگے، کیونکہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دعا اللہ سے مانگے. یہاں تک کہ اگر انسان کو جوتے کی لیس کی ضرورت ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، یا انسان کو نمک کھانا پکانے کے لیے نمک کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ سے مانگے. چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز اللہ سے مانگے، نہ صرف یہ کہ بڑی چیز کی حاجات آ گئی تو اب اللہ سے دعا مانگنا ہے، نہیں، چھوٹی چیز کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے. ہم مومن ایسا شخص ہوتا ہے جس پر صرف اور صرف اللہ کی یاد ہو، صبح سے رات سونے تک، اور رات میں بھی وہ اللہ کو ہی یاد کرے. یہ مومن کی نشانی ہے. اب دعا کے قبولیت کے بھی اوقات ہوتے ہیں. بیسٹ ٹائمز ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ سجدہ ایسا رکن ہے، ایسی پوزیشن ہے جہاں پہ انسان اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو سجدے میں اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں. تو نفل نماز ہو اس میں ہم سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے اپنی حاجات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں. پھر ہر فرض نماز کے بعد ہم اللہ سے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ وہ بھی دعا کو قبول کرتے ہیں. اذان کے بعد اذان کو غور سے سنیں، اذان کی دعا پڑھے اور اس کے فوراً بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. پھر اقامہ اور اذان اور اقامہ کے بیچ کا جو وقفہ ہوتا ہے، جو وقت ہوتا ہے، اس دوران بھی ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. میں نے ریسنٹلی ایک دعا سنی تھی، حدیث سے ثابت ہے کہ اذان اور اقامہ کے بیچ میں اگر انسان اللہ سے عافیت بھی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک عفو، جو دعا ہے عافیت کی، وہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری عافیت کر. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، یہ بھی دعا مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی عافیت کرتا ہے اور اسے کوئی بیماری بھی نہیں دیتا. یہ ہے. پھر وضو کے امیڈیٹلی بعد دعا مانگنی چاہیے کہ وضو ہو جائے، وضو کے بعد دعا پڑھے اور اس کے بعد جو ہماری حاجات ہے وہ پڑھے، وہ مانگے، اللہ وہ دعا قبول کرتے ہیں. پھر روزے کی حالت میں کوئی بھی وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں، تو روزے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگے. افطار سے کچھ دیر پہلے اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگے، وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر ان دا میڈل آف دا نائٹ، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، ان دا تھرڈ پورشن آف دا نائٹ، کہ تہجد بیسٹ نماز ہے فرض نماز کے بعد. یہ نفل نماز ہے جو اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں دعا قبول کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور وہاں سے پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم تہجد کے وقت اٹھے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں. پھر جب آدھی رات میں ہم کروٹیں بدلتے ہیں
اس وقت بھی ہماری جب آنکھیں کھل جائے تو ہم یہ معمول بنائیں کہ ہم اللہ کی تسبیح کریں، اللہ کو یاد کریں، جو بھی ہمیں یاد آئے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ دعا پڑھے، کوئی بھی تسبیح کرے، اللہ کی یاد کرے صرف اور صرف. پھر جب فرائیڈے آفٹرنون، ڈیورنگ فرائیڈے آفٹرنون، اس سے یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کا ایک وقت ہوتا ہے، جمعہ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ افضل وقت ہوتا ہے. کیونکہ سورہ جمعہ میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کو تم اللہ کے لیے استعمال کرو اور میں تمہیں خیر الرازقین، میں تمہیں خیر عطا کروں گا، تمہارے رزق میں خیر عطا کروں گا. اپنی تجارت، اپنے بزنس کو چھوڑو اور نماز کی طرف دوڑو. پھر یہی کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے بیچ میں کا جو وقت ہوتا ہے، عصر کا تھرڈ پورشن اور مغرب ہونے سے کچھ دیر پہلے، اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں. تو تھوڑا وقت نکالے اور اس وقت بھی اللہ سے دعا مانگے. پھر جب ہم سفر میں ہو، تو کوئی بھی سفر میں ہو، کہ اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ ڈسپلے پر ایروپلین ہے تو اس لیے صرف ہوائی سفر میں نہیں، ایوری ٹریولنگ کے موڈز ہو اس میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں. پھر زمزم کے پانی پینے کے بعد بھی اللہ سے دعا مانگے، پینے سے پہلے یا پینے کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ وہ بھی دعا کو قبول کرتے ہیں. تو ہر دعا جو یہ اوقات ہے، the best times to make دعا، یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں. اور اسی سے ہم اپنا بیان کمپلیٹ کرتے ہیں دعا مانگ کر اللہ سے. آئیے کہ ہم اللہ سے دعا مانگے. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد علی آل محمد واصحابہ وسلم. اللہم انا نسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے اللہ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں آپ کے ہر اس نام کے ذریعے سے جو آپ نے خود کو دیے ہیں اور آپ نے اپنے کتابوں میں نازل کیا ہے اور آپ نے اپنے مخلوق کو سکھایا ہے اور جو آپ نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا ہے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحمت نازل فرما. یا عزیز یا غفار، تیری رحمت سے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا غفور یا ودود، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں.
یا غفار یا تواب ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انت الشافی، اے اللہ آپ شفا دینے والے ہیں، ہم میں سے جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، ہماری جسمانی، ذہنی اور روحانی تکلیفوں کو دور فرما، ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا عزیزو یا مقیتو یا رزاق ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں خوشادگی عطا فرما۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین واللہ خیر الرازقین۔ یا اللہ آپ بہترین رزق دینے والے ہیں، ہمیں بھی بہترین رزق عطا فرما۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے ہمارے رب جو بھی خیر آپ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اس میں ہمیں شریک فرما اور ہر طرح کے شر سے حفاظت فرما۔ اے ہمارے رب ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی مغفرت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر ادا کرے تیرے انعامات کا جو آپ نے ہم پر اور ہمارے والدین پر فرمائے۔ اے اللہ ہماری اور ہماری اولاد کی اصلاح فرما۔ یا وہاب ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا ودود ہمارے دلوں میں آپ کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا کریم یا قدوس ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جسے آپ پسند فرماتے ہیں۔ یا مجیب ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما۔ یا رحیم یا غفور یا ودود ہمارے جن رشتہ داروں کا انتقال ہوا ہے ان سبوں کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ تیرے فضل اور کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔